مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسو کا سیلاب آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیت تک پہنچی تو انہوں نے پیشین گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہے گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ابو طالب جن سے علی شیر خدا پیدا ہوئے اور علی شیر خدا سے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوا اور امیہ کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ حرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم اور عفان تھے۔ حکم سے مروان، عبد الملک اور یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم ہی سے تھے۔ چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم کے چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ چچا ہاشم اور بھتیجے امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبے کی تولیت پر ہوئی، اور اسی طرح حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی، جو کہ تمام تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں سے ہوتی۔ جنگ بدر، جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو۔ خصوصی طور پر نواسے رسول حضرت امام حسین سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے، لیکن کچھ اصحاب رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کے بیعت سے انکار کیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسے رسول سے بیعت حاصل کی جائے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ 28 رجب کو نواسے رسول نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور لوگ جوک تر جوک آپ سے ملنے آئے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کو پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسے رسول کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، اسی لیے آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ دوسری طرف یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاقی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ انہی علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ انہی علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ حر بن یزید ریاحی کا 1,000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ
راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کو روکا گیا۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے کر آیا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسہ رسول اپنے جان نثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی تھی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے اٹھانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی تھی کہ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کرو۔ حضرت امام حسین کو تیر لگتے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹتی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کنی نے پیچھے سے ایک وار کیا اور شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ قولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن یزید کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول اہل بیت اور صحاب کے سر انور نیزوں پر اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نواسہ رسول کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ تمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تخت میں حضرت امام حسین کے سر انور کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر انور کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو بزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سید کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائی۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسو کا سیلاب آ گیا۔